جس طرح مرنے والے نہیں سنتے اسی طرح یہ لوگ بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یہ بھی مردوں کی طرح ہیں۔ جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح یہ بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یہ سورت روم اس کی آیت نمبر 52، وہاں بھی بالکل یہی آیت آئی ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہاں کہا گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ۔ یہ دونوں آیتیں سورت نمل کی آیت نمبر 79 اور سورت روم کی آیت نمبر 52 اس حقیقت پر واضح کھلی دلیلیں ہیں کہ مرنے والا دنیا والوں کی کوئی کلام، کوئی گفتگو، سلام، پیغام وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام ہی سنانا ہے، جب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے، میں اور آپ کون ہیں کہ ہماری آواز، ہماری گفتگو، ہمارا سلام، ہمارا پیغام مرنے والا سن سکے۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 65 پہ ہم نے گفتگو کی تھی، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین پہ رہنے والے بھی غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی واضح آیت کے باوجود لوگ کس طرح قائل ہو گئے کہ انبیاء اور اولیاء بھی عالم الغیب ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ان کے اہل علم لوگوں نے ایک تعویل کر دی، انہوں نے کہا ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ جہاں جہاں نفی ہو رہی ہے کہ غیب نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے ذاتی طور پہ نہیں جانتے۔ تو
ہم تو ذاتی کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو قائل ہی عطائی کے ہیں کہ انہیں اللہ نے عطا کی ہے، لہذا اس آیت میں عطائی کی نفی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ تعویل کی۔ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے والے وہ دنیا والوں کی بات یا انہیں جب سلام جا کے کریں تو وہ سلام سنتے ہیں یا دنیا والوں کی بات سنتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود انہوں نے یہ نظریہ کیوں بنایا ہے، کہاں سے بنا لیا، اور اس آیت کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ چنانچہ انہوں نے تعویل یہ کی کہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتے؟ اسے ہم عربی میں کہیں گے اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، یعنی سنانے کی نفی ہو رہی ہے، میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا۔ سننے کی تو نفی ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ان کی کٹ حجتی ہے، یہ جواب ہے ان کے ذہن میں اس آیت کا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات انک لا تسمع الموتى میں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے جی سنانے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی، تو ہم عرض کریں گے کہ اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں۔ جن کے پاس قرآن کھلے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مرنے والوں کو سنا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا۔ کوئی سمجھ آئی کہ میں ہی بیان کروں؟ جب مردوں کے سنانے کی نفی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نہیں۔ سنا نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں، تو ذرا مہربانی فرمائیے اور یہاں بھی یہی معنی کیجئے، میرے پیغمبر تو بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہرے سنتے تو ہیں، میرے پیغمبر تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، یہ تعویل ہو سکتی ہے یہاں؟ آگے ذرا چلیے، اگلی آیت پہ آ جائیے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہاں بھی وہ معنی کر لیں، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا۔ یہ تو مزے کا خیز ہو جائے گی بات، بالکل یہ تو بالکل مذاق بن جائے گا دین کا۔ تو یہ تعویل ہے ان لوگوں کی، جس طرح مشرکین نے اس بات میں تعویل کی کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ تعویل غلط تھی، اس طرح یہ تعویل بھی کیا ہے؟ غلط ہے، کہ یہاں سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سنانے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں اور اس کی لطافت پہ جائیں، کتنی لطیف بات میں کہنے لگا ہوں۔ جب میرے پیغمبر دنیا میں تھے اور وہ لوگ بھی تھے، تو میرے پیغمبر بات کرتے وہ سنتے۔ اس دنیا میں جب تھے وہ زندہ تھے،
وہ لوگ زندہ تھے، میرے نبی بات کرتے تھے، وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد جب وہ دفن ہو گئے، ان کے سننے کی طاقت تو اسی طرح ہے، سن رہے ہیں، الیاذ باللہ کمزوری نبی پاک میں آ گئی۔ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ وہ تو اسی طرح سن رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا نہیں سکتے۔ کبھی وہ کہیں گے یہ نفی ہو رہی ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہے، نفی ہے اس بات کی کہ وہ تیری بات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی تعویلیں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی سماع موتا کے مسئلے میں کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آیت اور سورت روم کی آیت ہم اشاعت التوحید کے علماء اور طلباء مردوں کے نہ سننے پر پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سننے کی نفی ہے ہی کوئی نہیں، سنانے کی نفی ہے، یہ آپ کی دلیل ہی نہیں بنتی۔ تو میں عرض کروں گا ان آیتوں کو سب سے پہلے مردوں کے نہ سننے پر ہم نے دلیل نہیں بنایا، فاروق اعظم نے دلیل بنایا جی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کو دلیل بنایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے، پھر اس کو دلیل بنایا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ یہ لڑنا ہے تو ان سے جا کے لڑیے کہ یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بخاری میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ 70 کافر بدر میں مارے گئے، جن میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے۔ انہیں 2-3 دنوں کے بعد گھسیٹ کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا سب کو۔ میرے آقا کنویں کی منڈیر پہ آئے اور میرے آقا نے ایک ایک کافر کو خطاب کرنا شروع کیا، اے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا تساں بھی سچا پایا کہ نہیں؟ یہ آپ کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ مردے بھی کون؟ ابو جہل، کافر، انہیں میرے نبی خطاب کر رہے ہیں۔ جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا، ہم نے تو سچا پا لیا۔ جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا عذاب کا، سزا کا، جہنم کا، تسی بھی سچا پایا یا نہیں پایا؟ میرے نبی نے یہ خطاب کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب میرے آقا نے یہ خطاب کیا سب سے پہلے فاروق اعظم بولے رضی اللہ تعالی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں مرنے کے 3 دنوں کے بعد؟ حل یسمعون، طالب علم تو اس پر غور کر لینا، اسما نہیں سما، حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ آپ 3 دنوں کے بعد ان سے بات کر رہے ہیں، حل یسمعون، کیا یہ سن رہی ہیں؟ وَيَقُولُ اللَّهُ، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ حضرت عمر نے اس کو سما پر پیش کیا یا اسما پر پیش کیا؟ سما پر۔ حل یسمعون، کیا یہ سن رہی ہیں؟ اس سننے کے لفظ پر حضرت عمر نے اس آیت کو پیش کیا، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔